بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز اور پیارے ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی چند واقعات اور چند کرامات آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ بھائیوں اور بہنوں سے بس اتنی سی التجا ہے، اگر ہو سکے تو اس ناچیز کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کی طرف۔ معزز اور پیارے ناظرین کرام، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑے نرم دل اور احسان مند انسان تھے۔ آپ میں قلندرانہ رنگ نمایاں طور پر پایا جاتا تھا۔ آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں ہوتا ہے۔ کسی کو تکلیف پہنچانے کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور کبھی کوئی ایسی بات نہ کرتے تھے جس سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی کام کے غرض سے اپنے خلیفہ حضرت حسام الدین خجلوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر تشریف لے گئے۔ شدید سردی کا موسم تھا اور بڑے زوروں کی سردی پڑ رہی تھی۔ جب آپ اپنے خلیفے کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو رات کافی زیادہ ہو چکی تھی اور گھر کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے گھر کے دروازے بند دیکھے تو مناسب نہ سمجھا کہ دروازے کو کھٹکھٹا کر گھر والوں کی نیند خراب کر دیں اور ان کی آمد سے گھر والوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف ہو۔ حالانکہ اگر آپ آدھی رات کے وقت بھی اپنے خلیفے کے گھر دستک دیتے تو گھر والوں کو بیدار کرتے تو گھر والے آپ کی آمد کو اپنے لیے غزوہ شرف کا باعث سمجھتے اور آپ کی راہ میں آنکھیں بچھاتے، مگر آپ نے دروازے پر دستک نہ دی اور ساری رات گھر کے باہر کھلے آسمان تلے کھڑے رہے۔ اس رات برف باری بھی خوب ہو رہی تھی اور برف گر کر آپ کے چہرے مبارک پر جمتی رہی۔ جب صبح کے وقت حضرت حسام الدین چلپی کے خادم نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس حالت میں کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے اور بدحواس ہو کر گھر کے اندر بھاگتا ہوا حضرت حسام الدین کو اطلاع دی۔ آپ کا خلیفہ یہ سنتے ہی دیوانہ وار ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے آئے اور اپنے مرشد کی ٹانگوں سے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے ان کو اٹھا کر اپنے گلے لگایا اور کافی دیر تک ان کو دلاسا دیتے رہے۔ جب تھوڑی دیر بعد حضرت حسام الدین کو تھوڑا سا سکون حاصل ہوا تو ان کے آنسو رک گئے۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے یہ مناسب نہ لگا کہ میری وجہ سے تمہارے اور تمہارے گھر والوں کی نیند میں کوئی خلل پڑے۔ حضرت حسام الدین چلپی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ساری زندگی اس واقعے کو نہ بھلا سکے۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی بازار میں تشریف لے جا رہے تھے کہ لوگوں نے آپ کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو عقیدت و احترام کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی اپنی دکانوں پر کھڑے ہو گئے۔ بچے بھی آپ سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے تھے اور اکثر اوقات اس کا اظہار یوں بھی ہوتا تھا کہ بچے آگے بڑھ کر آپ کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیتے تھے۔ آپ بھی بچوں کو زیادہ خوش کرنے کے غرض سے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ اتفاق سے ایک وقت ایک بچہ کسی کام میں مصروف تھا، اسے جلدی میں نہ آیا گیا تو وہ دور سے ہی بولا، مولانا صاحب جانا نہیں، ابھی میں کام میں مصروف ہوں، تھوڑا سا کام سے فارغ ہو جاؤں پھر آتا ہوں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے اس بچے کی آواز سن کر مسکرائے اور پھر کافی دیر تک اس بچے کا انتظار کرتے رہے۔ جب وہ بچہ اپنا کام ختم کر کے آیا تو اس نے آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور عقیدت و احترام و محبت کا اظہار کیا۔ اس کے بعد آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شرابی محفل سماع ہو رہی تھی اور حضرت مولانا جلال الدین رومی بڑے انمہاک سے سماعت فرما رہے تھے۔ اس محفل میں ایک شخص پر بہت زیادہ وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ عالم وجد میں بار بار آپ سے ٹکرا جاتا۔ لوگ اسے پکڑ کر آپ سے دور کر دیتے، مگر وہ دوبارہ تھوڑی دیر بعد پھر وہی صورتحال ہو جاتی۔ آپ کے خادم زیادہ دیر تک اس شخص کی یہ کیفیت برداشت نہ کر سکے، کیونکہ وہ تڑپتے تڑپتے بار بار حضرت مولانا رومی سے ٹکرا جاتا تھا۔ آخرکار مجبور ہو کر انہوں نے اس شخص کو بازوئے قوت اٹھایا اور محفل سے دور لے جا کر بٹھا دیا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات پسند نہ آئی اور وہ سخت ناراض ہوئے اور
ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ شراب تو اس نے پی ہوئی ہے اور مستی تم لوگ کر رہے ہو۔ معزز ناظرین کرام، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی جمعے کے دن واعظ فرما رہے تھے کہ آپ نے قرآن مجید کی چند آیات مبارکہ کی تفسیر بیان کرنا شروع کی۔ لوگ آپ کے حسن بیان سے متاثر ہو کر واہ واہ اور سبحان اللہ کی آوازیں بلند کر رہے تھے۔ ان حاضرین میں ایک فقیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے جن کو اپنی علمیت اور دانائی پر بڑا غرور تھا۔ بلند آواز سے بولے، پہلے ہی سے چند آیات مبارکہ مخصوص کر لی جاتی ہیں اور پھر ان کی تفسیر کو بیان کیا جاتا ہے۔ حالانکہ صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ تلاوت کیا جائے اور پھر اس کی بروقت تفسیر کی جائے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ آپ قرآن مجید کی کوئی سی بھی سورت تلاوت فرما لیجئے، میں اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ اس فقہ نے فوری طور پہ سورہ اضحیٰ پڑھی، پھر مولانا جلال الدین رومی نے اس سورت کی دقائق و نکات کو وضاحت سے بیان کرنا شروع کیا۔ ابھی آپ اضحیٰ کے واہوں کی تفسیر ہی بیان فرما رہے تھے کہ شام ہو گئی۔ حاضرین، آپ کی علمی قابلیت و بصیرت پر عش کر اٹھے اور فقیہ کا یہ حال تھا کہ انہوں نے بے خودی کے عالم میں اپنے گریباں چاک کر دیا اور آپ کے قدموں میں گر کر معافی کا طلبگار ہوا۔ حاضرین کرام، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ کسی کی دل آزاری نہ کرتے تھے اور نہ ہی کسی کو تکلیف دینا پسند فرماتے تھے۔ کسی سے نفرت کرنا تو آپ کو انتہائی ناگوار گزرتا تھا۔ کونیا کے شہر میں گرم پانی کا ایک چشمہ تھا۔ آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ کبھی کبھار اس چشمے پر غسل کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ نے اس چشمے پر جانے کا ارادہ فرمایا تو آپ کے چند عقیدت مند مریدوں نے ایک روز پہلے جا کر وہاں آپ کے غسل کے لیے ایک جگہ کو مخصوص کیا اور وہاں پر کچھ انتظامات کر دیے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جب دوسرے دن وہاں تشریف لے گئے تو اتفاق سے تھوڑی دیر پہلے چند لوگ جو جذام کے مرض میں مبتلا تھے وہ وہاں پر نہانے لگے۔ آپ کے مریدوں نے جب مہلک مرض میں مبتلا لوگوں کو دیکھا تو ان کو سختی سے ڈانٹ کر وہاں سے ہٹ جانے کو کہا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ناپسند کیا اور اپنے مریدوں کو سختی سے منع کر دیا۔ پھر جب وہ جذام کے مریض وہاں سے غسل کر کے چلے گئے تو آپ آگے بڑھے اور اسی جگہ سے پانی لے کر آپ نے غسل کیا۔ اس کے بعد اپنے خادموں سے فرمایا، احتیاط اچھی چیز ہے لیکن ایسے مریضوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، آخر یہ لوگ بھی کبھی تمہارے ہی طرح خوبصورت جسم کے مالک تھے۔